الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیا یہ موقف ٹھیک ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حیض والی عورت کو طواف کرنے سے روکا ہے، نماز پڑھنے سے روکا ہے، لیکن آپ نے حیض والی عورت کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکا ہو، صبح و شام کے اذکار سے روکا ہو، اذان کا جواب دینے سے روکا ہو، تو ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے برعکس ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حیض والی عورت کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا، جب کہ وہ حج کے لیے گئی تھیں اور حیض کی حالت میں ہو گئی تھیں، تو آپ نے کہا تھا کہ عائشہ تم وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج کی حالت میں حج کے کاموں میں سے صرف طواف کرنے سے روکا گیا ہے، دیگر کاموں سے نہیں روکا گیا۔ چنانچہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہ مینا گئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے گئیں۔ وہ عرفات گئیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر وہ مزدلفہ آئیں۔ تو یہ سارے کام انہوں نے حیض کی حالت میں کیے۔ اور ایسے ہی ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکالا جائے، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکالا جائے جو حیض کی حالت میں ہیں، وہ عیدگاہ میں آئیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حیض والی عورت حیض کی حالت میں ہر قسم کا اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، لیکن اسے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حیض والی عورت کو اذان کا جواب دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اذان کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو درود پڑھا جاتا ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔